حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لیکن یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد پر، یعنی آپ دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنایا، اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے وہ سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام اولاد آدم کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا، غرور و تکبر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اس لیے میں یہ نعمت تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لواء الحمد، یعنی حمد کا پرچم کل قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، فرمایا لیکن یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا، فرمایا آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سارے نبی کل قیامت کے دن میرے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ مزید فرمایا میں ہی وہ ہوں جسے سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کی اجازت دی جائے گی۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ہی وہ ہوں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا، میں غرور و تکبر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے محبوب، جو نعمتیں تمہارے رب نے تمہیں عطا کی ہیں ان کا چرچا کرو، انہیں زمانے والوں کے سامنے بیان کرو، اس حکم کی تعمیل کے لیے یہ میں بیان کر رہا ہوں، میں فخر اور غرور اور تکبر کی وجہ سے بیان نہیں کر رہا۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا میں ہی وہ ہوں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، فرمایا میں ہی وہ ہوں کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی زنجیریں میں ہلاؤں گا، اور میرے لیے ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہی جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ یہ شان اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کی۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ پاک کے حضور اگلے پچھلوں میں سب سے بڑھ کر عزت اور عظمت والا ہوں، لیکن یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا، فرمایا میں رسولوں کا قائد ہوں، اور یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا، اور فرمایا میں سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا۔ یہ شان ہے، تمام رسولوں کا قائد بنا کر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور سب سے آخری نبی بنا کر ختم نبوت کا تاج نبی کریم علیہ السلام کے سر انور پر سجا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، فرمائیے شان اللہ پاک نے مجھے عطا کی، لیکن یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا۔ آگے سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، کل قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، فرمایا سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا، فرمایا جب لوگوں کو میدان حشر کی طرف چلایا جائے گا ان سب کا قائد اور رہنما میں ہوں گا، جب سب لوگ قیامت کے دن چپ ہوں گے تو سب سے پہلے کلام کرنے والا ان کا خطیب میں ہوں گا، فرمایا جب سب کا حساب لیا جا رہا ہوگا اس وقت سب کی شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، فرمایا جب سب مایوس ہو جائیں گے تو سب کو خوشخبریاں سنانے والا قیامت کے دن میں ہوں گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن عزت اور ساری کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہوں گی، لیکن یہ ساری باتیں میں بطور فخر بیان نہیں کر رہا، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے، اس حکم کی تعمیل کی وجہ سے تمہارے سامنے یہ سب بیان کر رہا ہوں۔ کیسی شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، تو پھر کیوں نہ اس محبوب کا تذکرہ کیا جائے، کیوں نہ ان کے چرچے عام کیے جائیں اور ان کا ذکر خیر کیا جائے، کیوں نہ ان کے نام کی محافل سجائی جائیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شانوں والا نبی ہمیں عطا فرما دیا تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ امتی ہر وقت اس کے لب کے اوپر اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام جب اپنی ظاہری زندگی میں اپنے امتیوں کو نہیں بھولے، قیامت کے دن نہیں بھولیں گے، قبر کے اندر نہیں بھولے، تو پھر امتوں کو بھی ان کا ذکر جو ہے وہ اپنے لب کے اوپر ہر وقت سجا کر رکھنا چاہیے، ان کا ذکر خیر کرتے رہنا چاہیے۔
جب بھی موقع ملے، کہیں پر بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، موقع ملتا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے رہنا چاہیے اور ان کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھ کے اپنی قبر و حشر کو سنوارتے رہنا چاہیے۔